بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم روحانی ہب کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ پیارے دوستوں، سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے بہت فضائل اور کمالات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کا ایک وظیفہ بتائیں گے تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ یقین مانیں، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے 10 دن کے اندر اندر انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ہر حاجت بندے کی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ دوستو، یہ بات بزرگوں سے سنی تھی کہ جس چیز کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے اس کا یقین دل میں اتر جاتا ہے۔ تذکرہ چاہے مال کا ہو یا اللہ کے احکام اور اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ جب اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ختم ہوتے ہیں تو اس کی جگہ مال کے تذکرے لے لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے مال خرچ کرتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، پھر بے یقینی کی کیفیت سے اعمال کرتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یقین تو مال پر ہے۔ آپ نے بھی ضرور مشاہدہ کیا ہوگا، اور اگر اس طرف اب تک نظر نہیں گئی تو اب ضرور کیجیے گا کہ ہسپتال، جیلیں، کورٹ کچہریاں اور اس جیسی بہت سی جگہیں جہاں لوگ مجبور ہو کر آتے ہیں، ان جگہوں پر موجود مساجد، مصلے بہت آباد ہوتے ہیں۔ جب مال و دولت، شہرت و سفارش ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو کثرت سے ذکر و وظائف کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک نقطہ فکر دے رہا ہوں، اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ دکھ، بیماری، پریشانی، غم سب اللہ کی طرف سے ہے، وہی اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ امتحان ہمارا ہے کہ ہم ان دکھ، بیماری اور پریشانی کے موقعوں پر ہماری نظر کہاں جاتی ہے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہر طرف بھوک، افلاس، کاروبار کی بندش، گھروں میں اخراجات پورے نہ ہونا اور مالی مشکلات کا سامنا معمول نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر رکھا ہے، جن کو پورا کرنے کے لیے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر بینکوں اور ادھر ادھر سے قرض لینے کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید پریشانی، ڈپریشن اور الجھنوں میں گھر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اکثر اوقات ہم پر بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض خواتین خاوند کی بے رخی سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ مال کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غموں سے نجات حاصل کرے تو جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ پر مصیبت آ گئی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھے۔ یاد رہے کہ اپنے سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور اس کے اول و آخر درود پڑھے، اور ہر بار شروع میں بسم اللہ پڑھے۔ پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کریں اور جو بھی پریشانی اس پر آئی ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ پھر جیسے ہی آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ کریم سے دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ پریشانی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جب تک آپ پر پریشانی ختم نہیں ہوتی تو آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ انسان پر آنے والے عصائب کے ذمہ دار
اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کی تائید قرآن نے کی ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل سے ہر پریشانی حل ہوتی ہے۔ اس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں سے ایک بہن نے ہمیں بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ سورہ کوثر کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے میرے گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ دوستو، یہ بہت برکت والا وظیفہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پورے یقین سے کریں۔ یاد رہے کہ جن وظائف کو کرتے وقت یقین میں کمی ہوتی ہے وہ وظائف کام نہیں کرتے۔ آپ نے اس کو پورے یقین سے کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ اسے خوشی کے عالم میں بھی کریں گے تو مصیبتیں آنے سے پہلے دور ہو جائیں گی۔ آپ اسے پورے یقین سے کریں اور لازمی کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔